السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کوئی سوال ہے تو کومنٹ کریں، ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو ہم مختصر تفسیر لے کر آتے ہیں سارے عالم میں اس کی دعوت پہنچ سکے اور سب لوگ اس کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں آسانی۔ ناظرین، ہم پچھلے درس کے اندر سورہ رعد کی آیت نمبر 13 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ آئیے آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 14 سورہ رعد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کافروں کی پکار ایسی ہی راہ ہی میں گم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ، قدرت جلیل کا تذکرہ کرتے ہوئے پہاڑوں کے بارے میں، اور اسی طرح نہریں ندیوں کے بارے میں، اور اسی طرح انگور اور کھجور اور درخت اور پودے پیڑ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت جلیل کا نشانیاں بیان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کا اور بجلیوں کی کڑک کا اور اس کی آواز کا اور فرشتوں کے کام کا جو تذکرہ کیا ہے اسی صورت کے اندر، ہم وہ پچھلے آیاتوں کے اندر تذکرہ کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر جو آگے فرماتا ہے کہ اسی اللہ کو پکارنا حق ہے۔ غیر اللہ کو استعانت کے لیے پکارنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو پکارے اور ہاتھ سے پانی کو منہ کی جانب آنے کے لیے اشارہ کرے۔ دیکھو، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ پاک پروردگار کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں سفارشی سمجھ کر، وہ لوگوں کا پکارنا ایسا ہی ہے کہ وہ پانی کو پکارے اور ہاتھ سے پانی کو منہ کی جانب آنے کے لیے اشارہ کرے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی مثال دے کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کتنا چاہے کوشش کر لیں، ان کے پیٹ کے اندر پانی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے، انہیں پکارنا، جو غیر اللہ کے علاوہ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ اس لیے پھیلائے، پانی کی طرف اپنے ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کافروں کی پکار ایسی ہی راہ میں گم ہو گئی ہے۔ تو کافروں کا پکارنا بھی ویسا ہی ہے۔ اب ہاتھ پھیلے تو پانی تھوڑی منہ کے اندر تھوڑی آتا۔ تو ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو میں وہی کہتا ہوں کہ ایسے ذات کو، ایسی ہستیوں کو پکارنے کا کیا فائدہ جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان کر سکتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرنا، پکارنا بھی ایک عبادت ہے۔ معلوم ہے آپ کو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں فلاں چیز دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، تو دعا کرنا ہے۔ تو یہ دعا کرنا کیا ہو گیا؟ دعا کرنا عبادت ہوئی۔ اور اگرچہ اللہ کے علاوہ کسی سے یہی بات کہنا کہ اے فلاں بابا مجھے یہ دے دے، ہاں ہماری دستگیری کر دے، ہماری فلاں کر دے، ہماری یہ کر دے، وہ کر دے، ہمیں یہ دے دے، مال دے دے، اولاد دے دے، صحت دے دے، یہ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو پکارنا، یہ کیا ہو گئی؟ یہ بھی عبادت ہو گئی۔ اللہ کو پکارنا عبادت ہو گئی تو وہ سچی عبادت ہے، اور یہ عبادت جو دوسروں کو پکارا جاتا ہے، یہ عبادت شرک باللہ ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر کے پکارنا ہے۔
تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی کی مثال میں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پانی کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کرے تو پانی منہ میں تھوڑی آتا۔ اسی طرح یہ مشرکین راہ سے گم ہو گئے ہیں، راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ تو صرف پکارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی، اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اب یہاں پر سجدہ ہے، سجدہ تلاوت تو میں کر لیتا ہوں۔ اللہ آگے فرماتا ہے آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چار و ناچار اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون اور ضابطے کی پابند ہے اور اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتی۔ تمام اہل ایمان خوشی سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، جبکہ منافقین مجبوراً کرتے ہیں، اور کفار مصیبت کے وقت خالص اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اور جو کفار اللہ کے حضور نہیں جھکتے تب بھی ان کے جسم کا اندرونی نظام مشیت الہی کے تابع ہوتا ہے۔ مثلا ان کے جسم موت سے انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ رہا ہے آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار جو بھی چار و ناچار، سب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں، اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان کرتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر مفسرین نے یہی بتایا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ، عبادت کی لو کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ منافقین پہ یہ سجدے بھاری ہوتے ہیں، منافقین پہ یہ سجدے بھاری ہوتے ہیں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں مگر ان کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ موت کا حکم دیتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں، تو تابع ہوا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مشیت الہی ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں کہ جانداروں میں چوپائے ہیں، اور زمین میں رینگنے والے سانپ ہیں، مگرمچھ ہیں جو زمین کو چپک کے چلتے ہیں۔ پہاڑ ہیں، کوئی سجدے کے عالم میں ہے، کوئی رکوع کے عالم میں ہے، کوئی قیام کے عالم میں ہے۔ جھاڑ پیڑ ہیں، پودے ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں، جتنی مخلوق بنائی ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہیں اور اسی کا سجدہ کرتے ہیں، چار و ناچار سب۔ مگر آج لوگ اللہ کو بھول کر کے غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شرک باللہ سے انسانیت کو محفوظ رکھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل اتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ مشرکین مکہ سے پوچھیں، یہود و نصارہ سے پوچھیں، جس سے بھی پوچھیں، آج کے اس دور کے مشرکوں سے بھی پوچھیں تو کیا جواب ملتا؟ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ پھر کہیے کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پوچھئے ان کو اور بتلائیے ان کو ساری کائنات کا خالق و مالک رب العزت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر تم کیوں جو ہے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیتے ہو؟ کیوں بنا لیا ہے تم نے؟ کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا جو اپنے نفع نقصان کا بھی؟ دیکھیے جس طرح کھڑے اور لیٹے بتوں کی معاملہ ہے، نہ وہ ہل سکتے ہیں نہ جل سکتے ہیں۔ ان کو ہٹا کر کے، اب یہ بت ہے، اس کو یہاں سے ہٹا کر کے یہاں بادک کریں گے تو ہی ہٹے گا نا، یا گرے گا یا اٹھے گا یا اچھلے گا، یہ خود سے سرکے گا؟ نہیں سرکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہستیوں کے تم چاہے بدھ بنا کر کے خبر بنا کر کے عبادت کرتے ہو نا، تو یہ اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، تو تمہارا کیا کریں گے؟ تمہارا کیا کریں گے؟ تمہیں کیا فائدہ پہنچیں گے؟ کیا نقصان کریں گے؟ پھر پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر پوچھے کیا اندھا اور آنکھیں دیکھنے والا آنکھوں سے یہ برابر ہیں؟ پوچھئے ان کو۔ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی سوال ہو رہا ہے۔ یا جنہیں لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پر مشتبہ ہے؟
یہ بھی سوال ہو رہا ہے کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کیا انہوں نے اللہ جس طرح مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کیا اسی طرح کسی مخلوق کو پیدا کیے ہیں وہ لوگ؟ یا تمہیں تذبذب ہے اس میں، مشتبہ ہے، تمہارے اوپر ظاہر نہیں ہو رہا ہاں پیدا کیے یا نہیں کیے، مشتبہ ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے، اور جواب دیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جس سے تم مردوں کے اوپر مٹی ڈالتے ہو، وہ مٹی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ مردے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور جس گارے سے، جس مٹی سے، جس ریت سے تم بت کو تیار کرتے ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور جو تیار کیا جاتا ہے جن ہاتھوں سے، وہ ہاتھوں کو، وہ انسانوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ اکیلا ہے، اور وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ زبردست ہے، وہ اکیلا ہے، اور بڑی قوت والا اور طاقت والا ہے۔ 90% مشرکین کو کفار بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خالق کائنات اللہ ہی ہے، اور یہی عقل کا بھی فیصلہ ہے۔ آج بھی کرتے ہیں، گزشتہ پیوستہ ہر قسم کے لوگ 90% یہی کہتے ہیں کہ خالق و مالک اللہ ہے۔ جس نے لوگوں کے سامنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزارنے کے بعد فوت ہو گیا ہو، وہ بھلا کائنات کا خالق کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ کائنات اس سے بھی کئی بلین سال پہلے کی گئی۔ اب جو ہے کسی اللہ کے علاوہ کسی کو خالق جو ہے قدرت والا مانے، اس اللہ کی ذات میں شریک کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، اللہ کے علاوہ پوجے اس کو، وہ تو اب کسی کی بھی عبادت کرتا ہو، کسی بھی ناحیے سے، وہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہے نا۔ وہ کوئی بھی انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوئے ہیں نا۔ پھر وہ زندگی میں بچپنا گزارے، جوانی گزارے، بڑھاپا گزارے، اور مر گئے، فوت ہو گئے، گٹ گئے، تو یہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں، یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ کائنات ان کے پیدا ہونے سے کئی بلین سال پہلے، اپنا انفینٹ سال پہلے دنیا وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ لا چکا تھا۔ تو جس اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اللہ ہے جو الرحمن ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے۔ تو تم کس طرح شرک کرتے ہو، یہی پوچھنا چاہتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی بات، عقل میں نہیں بیٹھتی بات یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو پکاریں۔ تمہیں خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے سوال پوچھا ہے جس میں طنز بھی ہے اور اس میں سخت دلیل بھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ کائنات کو خالق نے بنایا ہوتا اور کچھ دوسرا حصہ کسی اور نے بنایا ہوتا، تو اس شخص کی گنجائش بن سکتی تھی کہ اللہ جانے یہ کس نے بنایا ہے، یا اللہ جانے ہمارا خالق کون ہے۔ اگر تمہیں اس قسم کا کوئی اشتباہ ہو گیا ہے تو ذرا ہمیں بھی کوئی ایسی مخلوق دکھلاؤ جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی ہو، حالانکہ پوری کائنات میں ایک ذرہ، ایک ایٹم، ایک مالیکیول یا ایک الیکٹران بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا۔ سائنسدان اور انجینئروں کا مبلغ علم اور مبلغ ترقی اتنی ہی ہے کہ وہ مادے کی حالت تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کی دی ہوئی استعداد کے مطابق۔ بس دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے اپنی وحدانیت کو، اپنے قدرت جلیل کو بتا رہا ہے کہ لاؤ بھائی بتاؤ تو صحیح کوئی ایسی چیز، کوئی مالیکیول، کوئی ایٹم، کوئی جو ہے الیکٹران، کوئی ذرہ، کوئی دانہ، کوئی بوٹی، ایسی کوئی مخلوق بتاؤ جو اللہ نے نہیں پیدا کی ہو۔ پھر تمہارے سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسری کی عبادت کرتے ہو؟ یہی سمجھانا چاہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ آگے فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا ربیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما زبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگیں، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو وہ
زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ پانی زمین میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانے میں، کوئی زیور بنانے میں، جس کے جھاگ میں ندی نالے میں تیرتا ہوا جھاگ ہے، اس کے بارے میں جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ اپنا قدرت بتاتا ہے، اپنی قدرت بتاتا ہے۔ اس مثال میں علم وحی کے باران رحمت ہے، تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح باران رحمت سے بھی وادیاں اپنی اپنی استعداد کے مطابق حصہ وصول کرتی ہیں، اسی طرح علم وحی سے بھی لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق حصہ وصول کرتے ہیں۔ بعض کے نصیب میں شقاوت ہوتی ہے، تو یعنی کہ جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ استطاعت اس کی وسعت کے مطابق وہ پانی کی بہاؤ کو، اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اسی طرح نبوت کی جو رحمت ہے، یہ قرآن مجید ہے، وہی ہے، اس کو بھی جو سنتا ہے تو اپنے وسعت کے مطابق جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ اور آگے بڑھتا جاتا ہے، اور اس سے وہ سمجھ آتا جاتا ہے۔ وہی سے بھی لوگ اپنے ظرف کے مطابق حصہ وصول کرتے ہیں۔ اس حق کے ساتھ باطل جو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یا معاندانہ سرگرمیاں جاری رکھتا ہے، اس کی مثال جھاگ کی ہے۔ جس طرح جھاگ قلیل مدت کے بعد بیٹھ جاتا ہے یا سوکھ جاتا ہے یا دھاتوں وغیرہ کی صفائی کے دوران اتار پھینکا جاتا ہے، اسی طرح حق کے مقابلے میں باطل کا حال ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جھاگ کے بارے میں، اور اوریجنل سونا پگھلاتے وقت یا چاندی پگھلاتے وقت یا کوئی بھی دھات پگھلاتے وقت جو کف آتا ہے، جو وہ جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشرکوں کا عقیدہ بھی جو ہے اسی طرح کا ہے، وہ جھاگ کچھ وقت کے لیے رہتا ہے پھر زائل ہو جاتا ہے، مگر جو خالص توحید بستی ہے، خالص 24 کیرٹ جو چیز بستی ہے، اصلی سونا ہے، وہ توحید ہے۔ مثال کے طور پر مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ڈارون نے اپنے فلسفے ارتقاء میں بقاء الی صلاح، سروائیول آف دا فٹسٹ کی اصطلاح استعمال کی ہے، جبکہ قرآن نے بقاء الی نفع کا اصول دیا ہے۔ یہ کہیں زیادہ دقیق ہے، گویا جن چیزوں سے لوگوں کو حقیقی فائدہ نہیں پہنچتا وہ جھاگ کی طرح غائب ہو جاتی ہے، تاہم جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے وہ دیر پا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے۔ تو شرک سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ زائل ہو جاتی ہے، توحید خالص سے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدوں کے بارے میں، اپنی قدرت کے بارے میں لوگوں کو نصیحت فرما رہا ہے کہ اب تو سمجھو، ان نصیحات کے باوجود بھی نہیں سمجھے تو تمہارے اتنا بیوقوف کون ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المصیر وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا تو اگر وہ سب انہیں میسر آ جائے جو زمین میں ہے، بلکہ اتنا اور بھی، تو وہ سب عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیں گے۔ انہیں لوگوں سے بری طرح حساب لیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت بری جگہ ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مخلوق کو اپنی سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے اور ڈرا رہا ہے۔ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئے اور آخرت میں دائمی کامیاب ہوگی۔ کون؟ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا۔ کہہ رہا ہے نا، للذین استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ بھلائی کیا ہے؟ دنیا میں بھی خوشحالی ہے، در بدر سے بچنا ہے، کبھی یہ در پہ ٹھوکر کبھی وہ در پہ ٹھوکر سے بچنا ہے، اور آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دائمی کامیاب ان کی کرے گا۔ اور فرمان الہی ہے، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں ہی مرے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیہ میں دے تو قبول نہ کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں پر بھی وہی بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جنہوں نے نہیں مانا تو اگر وہ سب کچھ انہیں میسر آ جائے، دنیا بھر کا سونا اگرچہ میسر آ جائے جو زمین میں ہے، بلکہ اتنا اور بھی، اور اس سے ڈبل بھی، پوری زمین اتنا بھر کے سونا، پھر اس سے اور ڈبل بھی فدیہ دے دیں گے، تو بھی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری طرح حساب لے گا۔ دنیا میں اتنا سونا لیں گا پورا جمع کر کے بھی، تو اس سے اور بھی باقی کا کہاں سے لیں گا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے، یہ بھی لا کے وہ بھی لا کے فدیہ میں دے کر اگر حساب میں بیٹھیں گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فدیہ قبول نہیں کریں گا اور اس سے سخت حساب لے گا۔
یہ صرف یوم قیامت عذاب کی شدت واضح کرنے کے لیے مثال دی گئی ہے، ورنہ یہ لوگ قیامت کو پھوٹی کوڑی کے مالک بھی نہ ہوں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پھوٹی کوڑی کے مالک بھی نہیں ہوں گے، سونا اتنا کہاں سے لیں گے مگر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم قیامت جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی سہل حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض پیش گوئی ہے، انہیں ان کے اعمال بتلا دیے جائیں گے اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہوگی سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، ہاں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج بڑی بڑی باتیں کر کے، ہاں، لوگوں کو ورغلا کر کے، شرک کی طرف دعوت دے دے کر کے لوگوں کو یا فلاں مدد یا بابا المدد کے نعرے لگا لگا کر کے محفلوں میں اپنے پیٹوں کا جہنم بھر رہے ہو۔ یہ جہنم بھی جتنا پیٹ میں ڈالا وہ بھی، اور دنیا بھر کا سونا، سب سے قیمتی دھاتو سونا ہی ہے نا، جس کا ریٹ آج جو ہے 1.5 لاکھ کے آس پاس چل رہا ہے پر تولہ۔ تو یہ اتنا سونا پوری دنیا بھر بھی، اور اس سے ڈبل سونا بھی اگرچہ تم دے دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت اتنا حساب لے گا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سونا تو درکنار، ان کے پاس پھٹی کوڑی نہیں ہوں گی، لنگے دھڑنگے خبروں سے اٹھائے جائیں گے یہ لوگ۔ آج بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کر کے معصوم عوام کو شرک کی دعوت، مردہ پرستی کی دعوت، بت پرستی کی دعوت دیتے ہیں، ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ان کو صحیح قرآن و سنت کی دعوت نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی دکان چلتی رہے۔ ہمارے حضرت فلاں ہیں، ہمارے حضرت فلاں ہیں، ہمارے پیر فلاں ہیں کہہ کر کے نعرے لگواتے ہو، کل قیامت کے دن ٹھہر سکو گے اللہ کے سامنے؟ یاد رکھو، اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا، منہ کے بل اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اندھے جیسا ہے، مگر نصیحت تو اہل عقل ہی قبول کرتے ہیں۔ جس نے وحی الہی کو پہچان لیا اور اس کی روشنی سے مستفید ہوا اور اپنی زندگی کو اس کی ہدایت کے مطابق ڈھال لیا، کیا اس جیسا ہے؟ ہو سکتا ہے جو سرے سے اس روشنی سے اندھا ہی رہا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، قرآن مجید، احادیث رسول پر عمل کرنے والا، اس سے مستفید ہونے والا، کیا وہ ہے جو آپ کا سرے سے انکاری ہے؟ دونوں برابر ہیں کیا؟ نہیں ہے۔ عقل والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اس لیے پیروی کرو اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کے قرآن کی پیروی کرو، اس پر چلو، اس پر عمل کرو، شرک و بدعات خرافات سے دور ہو جاؤ۔ دوستوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے اور یہ لہو و لعب ہے، یعنی کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ دنیا دائمی نہیں ہے، آخرت دائمی ہے۔ انسان کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کوئی 10 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 20 سال میں، کوئی 30 میں، کوئی 40 میں، کوئی 50 میں، کوئی 60 میں، کوئی 80 میں، کوئی 100 میں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے سامنے تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ جن ہاتھوں سے تم برائیاں کرتے رہے وہ برائیاں تمہارے ہاتھ بتلا دیں گے، تمہارے ہونٹوں کو سیا جائے گا، وہ کام نہیں کریں گے، بول نہیں پائیں گے۔ ہاتھ سے گناہ کیا، ہاتھ جواب دیں گے۔ ہاں، یہ منہ کا جہنم جو ہے تم بھرتے رہے، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، لوگوں کو شرک کی طرف بلا کر کے، پکار کر کے ہدیے جیب میں ڈھکلتے رہے۔ یہ قیامت کے دن یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہارے جسم کے ہر انگ جواب دیں گے کہ ہم نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ تمہارے اعمال بتائیں گے۔ تو سوچنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، پچھلی ہماری 40-45 سال کی زندگی گزر گئی، ہاں، بچا کیا ہے؟ اب آخرت ہے، اور آخرت اب ملین ٹریلین جتنے بھی تم اندازہ لگا سکتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ، کبھی ختم ہونے والی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اتنی لمبی آخرت کی زندگی کے لیے یہ 2-4 دن کی زندگی میں کیوں اپنے پیٹوں کے جہنم شرک سے بھر رہے ہو؟ توبہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ آج بات آتی ہے، اللہ کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو فوری طور پہ نہیں، ہمارے یہاں یہ کچھ اور مسئلہ ہے۔ حدیث رسول پیش کی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں نہیں، ہماری جو ہے فقہ میں یہ ہے۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا بھی جہنمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ان کی ذات میں شریک کرنے والا بھی جہنمی ہوتا ہے۔ تمام جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سبھی نے یہ کہا کہ میری بات اگرچہ
اللہ کے رسول کے فرمان سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پہ دے مارنا اور اللہ کے رسول کی بات کو لے لینا. مگر آج جامدیت اور مقلدیت کا ایسا پٹھا گلے میں ڈال کر کے دنیا جو ہے اپنے ائمہ کی پیروی کر رہی ہے اور رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ رہی ہے. کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ جب سوال کرے گا تو کیا جواب دو گے؟ سوچو ذرا اپنے اعمال پر. آگے اللہ فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب. جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں اور مضبوط عہد کو نہیں توڑتے اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں ملاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں جن کے روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، اس روشنی اور ہدایت سے اس کی پوری زندگی منور ہو گئی ہے، ایسے لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. یہ عہد الست کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں سورہ اعراف، یا وہ عہد جو کہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں از خود نافذ العمل ہوتا ہے. ایسے لوگ عام زندگی میں لوگوں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتے ہیں، چاہے یہ حکومتوں کے درمیان امن اور جنگ سے متعلق ہوں، یا نکاح کے متعلق ہوں، یا خرید و فروخت کے متعلق ہیں. ایسے لوگ قطع رحمی نہیں کرتے بلکہ صلہ رحمی کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری رزق میں اضافہ ہو، تمہارے مال میں، تمہارے کھانے پینے میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری ازواج میں، تمہارے مال میں، تمہاری دولت میں، تمہاری رزق میں اگرچہ بڑھوتری چاہتے ہو یا تمہاری لمبی عمر چاہتے ہو تو کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو، لوگوں کو معاف کرو، لوگوں سے بھلائی کا کام کرو، لوگوں کے تعلق سے بھلائی سوچو، کسی سے برائی مت سوچو، برائی مت کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری نبھاؤ، قطع رحمی مت کرو. رحم کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داری کو کہتے ہیں. رشتہ داری کو کہتے ہیں رحم کرنا. ارحام کا معنی اپنے رشتہ دار، تو ان سے اچھے سلوک سے ملو، ان کی اچھائی سوچو، ان کی برائی مت سوچو. اگرچہ عمر لمبی چاہتے ہو، اگرچہ رزق وسیع چاہتے ہو، اولاد ازواج میں برکت چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جو انس بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا اپنی لمبی عمر کے لیے، اپنے رزق کی وسعت کے لیے لوگوں سے صلہ رحمی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رزق بھی، تمہاری عمریں بھی بڑھائے گا. ایسے لوگ صرف اپنے اعمال پہ ہی یا اللہ کی رحمت پہ ہی تکیہ نہیں کر لیتے بلکہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں سخت حساب نہ ہو. یعنی کہ ایسے ہی لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور وہ الست کس کو کہتے ہیں؟ الست بربکم کہا گیا قالوا بلا. اللہ نے پوچھا جب ساری کائنات کے ارواح جتنی بھی روحیں ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا عالم ارواح میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ارواح کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، بے شک اے اللہ تو ہمارا رب ہے. یہ وعدہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. مگر جب زمین پر آئے، دنیا میں پیدا ہوئے، تو اللہ کی ذات میں کئی مردوں کی پرستی کر کے، کئی مردوں کی پرستش کر کے، کہیں اپنے پیر پگاڑوں کو سجدہ کر کے، کہیں پر جو ہے خرافات میں پڑھ کر کے، بتوں کی پرستش کر کے، کہیں جو ہے جنات کی پرستش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا گیا وہ وعدہ، الست کا وعدہ، عالم ارواح کا وعدہ وہ بھلا بیٹھے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بشارت نہیں ہے. یہ بشارت نہیں ہے. کس کے لیے بشارت ہے؟ نیکی کی، بھلائی کی. ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے الست بربکم کا کہا، قالوا بلا والا جو وعدہ ہے اس کو پورا کیا، اللہ کے ذات سے کسی کو شریک نہیں کیا، اور اللہ کی رحمت پہ یقین کیا، اور آخرت میں حساب کتاب سے ڈرا. یعنی کہ نیکی بھی کرتا گیا زندگی بھر اور اللہ سے ڈرتا بھی رہا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میں خطا کار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے. کبھی سوچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بابرکت ذات تمہیں کھلا رہی ہے، تمہیں پلا رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق عطا کر رہا ہے. اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو انڈیل دیتا، جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری کائنات میں جو ہے ہلچل کر کے طوفان نوح بھیجا تھا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج ہم ٹی ویوں میں نہیں دیکھتے سونامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہے، وہ عذاب ہے.
آخری بار یہ ہم جو ہے بالی وغیرہ انڈونیشیا میں کس طرح کا زلزلہ سونامی جس کو کہا گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈوب کر مر گئے، جس کا حساب ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہا تو تمہارے ساتھ وہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے، مگر اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں وقت دیا ہوا ہے تو آج سدھرو یا کل سدھرو، سدھر تو جاؤ. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینے سے، خوف زدہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب آسان لے لے، بس یہی ڈرتے رہتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے صبر کیا، صلاۃ قائم کی، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں خفیہ اور علانیہ خرچ کیا اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دار آخرت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا میں اس راہ پہ چلتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر انہیں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں. کون لوگ؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. میرے بھائی نماز کی کیا اہمیت ہے؟ آج گھنٹوں گپ مار کر کے تم جو ہے نماز کو نہیں جاتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. کبھی اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھیجنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کی جائے. اب اللہ کی عبادت سب سے پہلی رسول اللہ نے کیا کہا؟ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے. نماز کو آج تم بھول جاتے ہو، گھنٹوں بیٹھ کر کے گپ 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 کرتے ہو مگر نماز کو نہیں آتے. اذان ہوتی ہے مگر تمہاری جو ہے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. ہاں ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا کہ عورتیں اذان ہوتی ہے سر پہ پلو ڈال لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ پلو ڈالنا ہی کافی ہے؟ پلو تو ہمیشہ ڈالا ہوا ہونا چاہیے. عورت کے سر پہ کیل مارنی چاہیے اور وہ کیلے کو ہمیشہ اس کا پلو لگنا چاہیے. یہ حالت اس کے شوہر کا، اس کے باپ کا، اس کے بھائی کی جو ذمہ داری ہے. اذان ہوتے ہوتی پلو ڈالنا نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ ہمیشہ عورت سر ڈھکا رہے اس کا. بس اذان ختم ہوئی، پلو ہٹ گیا، پھر وہی پان بنا لیتے، چاپ لیتے، کر لیتے، پچ پچ تھوک لیتے، اپنی زندگی کے جو ہے گپوں مار کر نماز چھوڑ کر کے لوگ جو ہے وقت ضیاع کرتے ہیں. تمہارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہوٹلوں میں گپے ماریں گے، سگریٹ بیڑیاں پئیں گے، گٹکے پان کھا کے چاپ کے تھوکیں گے. اذان ہوگا، مسجد کے سامنے ٹھہرے ہوا رہیں گا، کاروبار کرتا ہوا ہوں گا، بیکار ٹھہریں گا، گپے ماریں گا، مگر نماز کو نہیں جائیں گا. بھائی پھر آس کیا ہے؟ اللہ ہم پہ رحم کریں گا. کیسا رحم کریں گا؟ تم پر کیسا رحم کریں گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر رحم کریں گا؟ کس کے لیے آخرت ہے؟ وہی لوگوں کے لیے آخرت ہے جو صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے خفیہ بھی اور علانیہ بھی، یعنی کہ ہاتھ چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور دکھا کر کے بھی، ظاہری طور پر بھی. ظاہری طور پر خرچ کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، دونوں طرح سے جائز ہیں. ہاں علانیہ کرو خرچ اللہ کے راستے میں یا چھپا کر کرو، ٹھیک ہے. خالی اتنا ہی بھائی ایک ہاتھ کو دیے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا، ایسا نہیں ہے. یہ بھی ہے، علانیہ بھی ہے. علانیہ بھی خرچ کرنا ہے، لوگوں کو دکھے جیسا بھی خرچ کرنا ہے تاکہ تم کو دیکھ کر کے تیسرا خرچ کر سکے. اس کو بھی آئے، مال کو دبا دبا کر کے رکھ کر کے خبر میں جاؤ گے یہ مال اولاد بانٹ بانٹ کر کے کھائے گی، تمہارے حصے میں کیا آئے گا؟ کیا کیا تم نے؟ اس لیے لہذا جو اپنے ارحام ہیں، اپنے جو ہے رشتہ دار ہیں، اپنے دوست ہیں، جو قربا ہیں، ان پر خرچ کیا کرو مال کو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آخرت کی جو ہے رضامندی اللہ تعالیٰ دے گا اور برائی کا بھلائی سے جواب دیتے ہیں. کون لوگ ہیں بھائی؟ کوئی گالی دیا تو گالی کے بدلے گالی نہیں، دعائیں دیتے ہیں. لڑائی کو بڑھاتے نہیں، کیسا آج بولا تو دھکا کیسا دیا، انسان پہ لگ جاتا. تو اپنے غصے پہ قابو کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا کرو. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا خزانہ ہے، آخرت کی جو ہے اللہ کی رضامندی ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وہ گھر ہمیشہ قائم رہنے والا باغ ہے جن میں وہ اور ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیک اعمال کرتا ہے ان کے ساتھ ان کے باپ دادے پردادے جو نیک لوگ تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، جو خرافات نہیں کرتے تھے، وہ لوگ اور ان کی اولادوں کو، ان کے بال بچوں کو، ان کی بیویوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ جمع کر کے جنت ان کو عطا کر دے گا، اور ہر دروازے سے استقبال کیا جائے گا ان کا، ان کا، یہ سب پورے خاندان کا، سب اپنے لوگوں کا۔ وہاں اکیلا نہیں مریں گا، وہاں پہ اس کے آبا و اجداد بھی ہوں گے، اس کی بیویاں بھی ہوں گی، اس کے بچے بھی ہوں گے، اور اس کی جو ہے اولادیں بھی ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، جو شرک سے پاک ہوں گے، خرافات سے پاک ہوں گے، جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، وہ لوگ ہر دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کا استقبال کرے گا۔ سمجھے؟ دنیا بھی بھلائی سے چلی گئی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم صبر کرتے رہے، سو یہ دار آخرت کیا ہی اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں۔ ہاں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ کے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، فساد بپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، بھلائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، اور خطا رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، اور اسی طرح وہ دنیا سے مر کر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لعنت کے گھر میں داخل ہوں گے، جو برا گھر ہے وہ لعنت کے جگہ داخل ہوں گے۔ دنیا میں اس راہ پہ چلتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر انہیں جو مشکلات پیش آتی ہیں، یہ نیک لوگوں کے لیے تھا نا۔ قرآن میں جہاں اہل ایمان کا ذکر آتا ہے، وہیں اہل کفر و شقاق کا ذکر بھی آتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بالکل الٹ صفات بیان کی گئی ہے۔ یہ جو صفات ہے، برے لوگ جو صبر نہیں کرتے، نماز قائم نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، مردہ پرستی کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو وہ جہنم میں ان کے پر لعنت بھی برسے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو بہت برا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے، جس کی چاہے کمی۔ کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، حالانکہ بمقابلہ آخرت دنیا کی زندگی حقیر فائدہ ہے۔ ایسے لوگ دنیا ہی کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ بالکل ہینچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کے لیے دنیا خوشنما بنا دی گئی ہے، بس اسی میں مست مگن ہیں، مگر جو اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے دار آخرت بہتر ہے۔ اور کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے اور دنیا پرستوں کے لیے دنیا میں ہی ان کا حساب کتاب ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بالکل بہت بری جگہ ہے۔ اور یہ دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے اپنی ایمان کا سودا کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ بری حالت میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 14 سے لے کر کے آیت نمبر 26 تک ہم نے کافی بہترین انداز میں تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہم عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو روزانہ کی بول چال ہے، روزمرہ کی زندگی کی بات چیت ہے، اسی انداز میں قرآن کی دعوت لے کر آتے ہیں۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگرچہ کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 26 تک ہم نے مکمل کر لیا۔ جب اللہ ہدایت دے گا ہم دوبارہ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔